بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نحم، مضمون الطریقۃ العصریہ، سبق نمبر 34 اور 45 یعنی 44 اور 45۔ الدرس الرابع والاربعون، سبق نمبر 44، الفعل الماضی۔ اس باب میں آپ تو ماضی کی صیغہ جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر اور جمع متکلم کے تو صیغوں میں جملوں کی مشق دیکھیں گے۔ جملوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ یسأل الاستاذ الطلاب، استاد طالب علم سے پوچھتا ہے، ماذا فعلتم فی الصباح، تم نے صبح کے وقت کیا کیا؟ فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، قمنا فی الصباح الباکر، ہم صبح سویرے اٹھے، وتوضأنا، اور ہم نے وضو کیا، وذهبنا الی المسجد، اور ہم مسجد کی طرف گئے، وصلینا الفجر مع الجماعۃ، ہم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، وتلونا القرآن الکریم، اور قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم رجعنا الی البیت وتناولنا الفطور، پھر ہم گھر کی طرف لوٹے اور ناشتہ کیا، واخذنا الکتب وسلمنا علی ابینا و امنا، ہم نے کتابیں لیں اور اپنے والد اور والدہ کو سلام کیا، وجئنا الی المدرسۃ، اور ہم مدرسہ کی طرف آئے۔ آگے جو مکالمہ ہے ہمارے پاس، یہ جمع مذکر حاضر اور جمع متکلم کے صیغوں کا ہے۔ ایھا الطلاب متی قمتم، اے طالب علموں تم کب اٹھتے ہو؟ قمنا عند اذان الفجر، ہم فجر کی اذان کے وقت ہم فجر کے اذان کے وقت اٹھے، یہ غائب کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا۔ این صلیتم، تم نے کہاں نماز پڑھی؟ صلینا مع الجماعۃ، ہم نے جماعت سے نماز پڑھی۔ حل قرأتم القرآن الکریم، کیا تم نے قرآن کریم پڑھا؟ نعم قرأنا القرآن الکریم، جی ہاں ہم نے قرآن کریم پڑھا۔ ماذا شربتم فی الفطور، تم نے ناشتہ میں کیا پیا؟ شربنا لبنا، ہم نے دودھ پیا۔ متی جئتم الی المدرسۃ، تم مدرسہ سے کب آئے؟ جئنا الی المدرسۃ الآن، ہم مدرسہ سے ابھی آئے، الآن بمعنی ابھی۔ حل لعبتم فی الطریق، کیا تم راستے میں کھیلے؟ الطریق بمعنی راستہ۔ ما لعبنا فی الطریق، ہم راستے میں نہیں کھیلے۔ حل سلمتم علی زملائکم، کیا تم نے اپنے دوستوں کو سلام کیا؟ نعم سلمنا علی زملائنا، جی ہاں ہم نے اپنے دوستوں کو سلام کیا۔ آگے یہ غائب کی صیغے ہیں، جمع مذکر غائب۔ یقول سعید، سعید کہتا ہے، الطلاب قاموا فی الصباح الباکر، طالب علم صبح سویرے اٹھے، وتوضؤوا، انہوں نے وضو کیا، وذهبوا الی المسجد وصلوا مع الجماعۃ، اور مسجد کی طرف گئے اور نماز باجماعت پڑھی، وتلوا القرآن الکریم، اور قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم رجعوا الی البیت، پھر گھر کی طرف لوٹے، وتناولوا الفطور، اور ناشتہ کیا، واخذوا الکتب، اور اپنی کتابیں لیں، وجاءوا الی المدرسۃ، اور مدرسہ کی طرف آ گئے۔ یہ آپ کے پاس جملے تھے جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر اور جمع متکلم کی صیغے ان جملوں میں استعمال کیے گئے تھے۔ آگے ہم تمرین کی طرف دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ترجم بالاردویہ، ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ الطلاب لعبوا فی المیدان، طالب علم میدان میں کھیلے، میدان۔ ثم رجعوا الی بیوتہم، پھر گھروں کی طرف لوٹے۔ الاطفال اکلوا وناموا، بچوں نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ ذهبنا الی السوق واشترینا کتبا، ہم بازار گئے اور ہم نے کتابیں خریدیں۔ سوق بمعنی بازار اور اشترینا، اشترا یشتری بمعنی خریدنا۔ ایھا الاولاد هل حفظتم الدرس، اے بچوں کیا تم نے سبق یاد کیا؟ وهل كتبتم الدرس، اور کیا تم نے سبق لکھا؟ هل زرتم لاہور، کیا تم لاہور کی زیارت کی؟ زارا یزور بمعنی زیارت کرنا، دیکھنا۔ کیا تم نے لاہور دیکھا؟ وهل رأيتم المسجد الملکیہ، اور کیا تم نے بادشاہی مسجد دیکھی؟ اب دوسرا سوال ہے، ترجم بالعربیہ، ان جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ طلبہ درسگاہوں میں بیٹھ گئے، الطلاب جلسوا فی الفصول، اساتذہ کرام درسگاہوں میں داخل ہوئے، دخل الاساتذۃ فی الفصول، لوگ ریل گاڑی میں سوار ہوئے، رکب الناس
فی القطاری، قطار بمعنی ریل گاڑی، اور یہاں پہ الناسو جو ہے تو وہ تو جمع ہے، لیکن اس کے شروع میں جو صیغہ ہے یہ واحد کا لایا ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے کیونکہ جب فعل جو ہے تو وہ کلمہ کے شروع میں ہو تو اس کو اس کا فاعل اگرچہ جمع ہو لیکن اس کو واحد لا سکتے ہیں۔ اگلا جمعہ ہے، ہم نے جمعہ کا خطبہ سنا، سمعنا خطبۃ الجمعۃ، اور جمعہ کی نماز ادا کی، وصلینا الجمعۃ، لڑکوں کیا تم نے سمندر دیکھا، ایھا الاولاد هل رأیتم البحر، کیا تم نے بحری جہاز میں سفر کیا، هل سافرتم فی الباخرۃ، سافر یسافر بمعنی سفر کرنا، باخرہ بحری جہاز۔ اگلا جملہ ہے، کیا تم نے ہوائی جہاز دیکھا ہے، هل رأیتم الطائرۃ۔ آگے ہمارے پاس جو ہے تو وہ جمع مذکر غائب کا صیغہ بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، بلکہ یہ جمع مذکر کا صیغہ بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، یعنی اگر جمع مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہو تو مفرد کے آخر میں واو اور جو ہے تو الف لگاتے ہیں، اور واو سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس کو ضمہ دیتے ہیں، جیسے ذہب سے ذہبو، اور جمع میں جو ہے تو الف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ اسی طرح جمع مذکر مخاطب یعنی حاضر بنانا ہو تو مفرد کے آخر میں تم لگا دیتے ہیں، تامیم تم، جیسے ذہب سے ذہب تم وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آگے معانی الکلمات، رکبو، رکب یرکبو سوار ہونا، یہاں ہے رکبو سوار ہو گئے، سافر تم نے سفر کیا، الطائرۃ ہوائی جہاز، باخرۃ بحری جہاز۔ یہ آپ کا جو ہے تو الدرس الرابع والاربعون تھا، اس میں جو ہے تو آپ نے دونوں سوال ہیں ان کے ترجمے یاد کرنے ہیں، یعنی تمرین کے جو دونوں سوال ہیں ان کو یاد کرنا ہے، قاعدہ بھی یاد کرنا ہے اور کلمات کے معانی بھی یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق کی طرف آتے ہیں، الدرس الخامس والاربعون، یعنی سبق نمبر 45۔ اس سبق میں جو ہے تو مضارع کے صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد متکلم کی جو ہے تو مشق کرائی گئی ہے، یعنی ان صیغوں کو جملوں میں استعمال کر کے ہمارے پاس وہ جملے مثالوں کی صورت میں موجود ہیں۔ التلمیذۃ فی المدرسۃ، جملے دیکھتے ہیں، ھذہ عائشۃ، ھذہ عائشۃ ہی طفلۃ صغیرۃ، یہ عائشہ ہے وہ چھوٹی بچی ہے، تقوم فی الصباح الباکر، صبح سویرے اٹھتی ہے، وتوضأ وتصلی فی البیت، اور وضو کرتی ہے اور گھر میں نماز پڑھتی ہے، وتتلو القرآن الکریم، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، ثم تتناول الفطور وتأخذ الکتب، پھر ناشتہ کرتی ہے اور کتابیں اپنی لیتی ہے یا اٹھاتی ہے، وتسلم علی امها وابیها، پھر اپنی والدہ اور والد کو سلام کرتی ہے، وتذهب الی المدرسۃ، اور مدرسے کی طرف جاتی ہے، ترجع عائشۃ من المدرسۃ مساء، عائشہ مدرسے سے شام کے وقت لوٹتی ہے، وتسلم علی امها، پس وہ اپنی والدہ کو سلام کرتی ہے، تساعدها فی امور المنزل، اور گھریلو امور میں یعنی گھر کے کاموں میں اپنی والدہ کی مدد کرتی ہے، تساعد یعنی مدد کرتی ہے، امور المنزل گھر کے کام، ثم تلعب مع اختها، پھر اپنی بہن کے ساتھ کھیلتی ہے، وتقرأ دروسها، اور اپنے اسباق پڑھتی ہے، ثم تأکل طعامها وتنام مبکرۃ، پھر کھانا کھاتی ہے اور جلدی سو جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاس واحد مؤنث غائب کے صیغے تھے، لیکن یہ صیغے جو ہیں تو واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر، ان دونوں کے صیغے ایک جیسے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں پہ وہ جو ہے تو کلام کے جو ہے تو سیاق کو دیکھنا چاہیے، یعنی پیچھے جو ہے تو کس کی بحث ہے، مؤنث کی بحث ہے یا مذکر کی بحث ہے۔ یہاں پہ چونکہ عائشہ کا ذکر یعنی مؤنث کا ذکر ہے، اس لیے ہم اسے صیغہ واحد مؤنث غائب کہیں گے۔ آگے ہمارے پاس واحد مؤنث حاضر اور واحد متکلم کی صیغے ہیں، وہ ہے مکالمہ ہے، ایتھا الطفلۃ من انتی، اے بچی تو کون ہے، انا عائشۃ میں عائشہ ہوں، متی تقومین فی الصباح تو صبح کب اٹھتی ہو، اقوم فی الصباح الباکر میں صبح سویرے اٹھتی ہوں، هل تصلین الفجر کیا تم فجر کی نماز پڑھتی ہو، نعم اصلی الفجر
جی ہاں میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں۔ حل تقرئین القرآن الکریم، کیا تم قرآن کریم پڑھتی ہو؟ نعم اقرأ القرآن الکریم، جی ہاں میں قرآن کریم پڑھتی ہوں۔ حل تذهبین الی المدرسۃ، کیا تم مدرسے جاتی ہو؟ نعم اذهب الی المدرسۃ۔ حل تسلمین علی امک، کیا تم اپنے علی امکی ہوگا، کیا تم اپنی والدہ کو سلام کرتی ہو؟ نعم اسلم علی امی، جی ہاں میں اپنی والدہ کو سلام کرتی ہوں۔ حل تساعدینہا فی البیت، کیا تم گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتی ہو؟ نعم اساعدہا فی البیت، جی ہاں میں گھر کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہوں۔ حل تلعبین مع اختک، کیا تم اپنی بہن کے ساتھ کھیلتی ہو؟ نعم العب مع اختی، جی ہاں میں اپنی بہن کے ساتھ کھیلتی ہوں۔ حل تضربینہا، کیا تم اسے مارتی ہو؟ ضرب یضرب معنی مارنا۔ لا اضربہا، میں اسے نہیں مارتی، بل احبہا، بلکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ یہ آپ کے پاس تینوں جو ہے تو ان کے طرح کے جملے تھے، واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث حاضر اور واحد متکلم۔ اب ہم آگے جو ہے تو ان کی تمرین دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ترجم بالعربیہ، ان جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ سعیدہ کہتی ہے میں چھوٹی بچی ہوں۔ تقول سعیدۃ انا طفلۃ صغیرۃ، میں اسکول کی طالبہ ہوں۔ انا طالبۃ فی المدرسۃ، اپنا سبق پڑھتی ہوں اور اسے یاد کرتی ہوں۔ اقرأ درسی واحفظھا، پھر اسے کاپی میں لکھتی ہوں۔ ثم اکتبہ فی الکراسۃ، اور یہ پیچھے جملہ جو ہے میں اپنا سبق پڑھتی ہوں اور اسے یاد کرتی ہوں۔ اقرأ درسی واحفظہ، پھر اسے کاپی میں لکھتی ہوں۔ ثم اکتبہ فی الکراسۃ، میری استانی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ استاذتی تحبنی، اور میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ وانا احبھا، میں ادب سے بیٹھتی ہوں۔ انا اجلس بادب، میری ایک چھوٹی بہن ہے۔ لی اخت صغیرۃ، لی میری، میں اس کے ساتھ کھیلتی ہوں۔ انا العب معہا، میں اسے مارتی نہیں ہوں۔ انا لا اضربھا۔ پھر آگے جو دوسرا سوال ہے ترجم بالاردیہ، ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ تقول الوالدۃ لابنتہا یا بنیتی، والدہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے اے میری بیٹی، استیقظی فی الصباح الباکر، صبح سویرے اٹھو، وتوضئی، وضو کرو، وصلی الفجر فی البیت، اور گھر میں فجر کی نماز پڑھو، واتل القرآن الکریم، اور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ ثم اذهبی الی والدک، پھر اپنے والد کے پاس جاؤ، وسلمی علیہ، اور انہیں سلام کرو، واشربی الحلیب، اور دودھ پیو، خذی الکتب، اپنی کتابیں پکڑو، واذهبی الی المدرسۃ، اور مدرسے کی طرف جاؤ، ادخلی فصلک، اپنی درسگاہ میں داخل ہو، وسلمی علی معلمتک وزمیلاتک، اور اپنی استانیوں اور سہیلیوں کو سلام کرو، واجلسی بادب، اور ادب سے بیٹھو، واقرئی دروسک، اور اپنے اسباق پڑھو۔ پھر آگے ہمارے پاس کلمات کے معانی ہیں۔ تسلم سلام کرتی ہے، تساعد امداد کرتی ہے، تلعب کھیلتی ہے، احب محبت کرتی ہوں، احفظ یاد کرتی ہوں، تنام مبکرۃ سویرے سوتی ہوں، لا اضربھا میں اسے مارتی نہیں۔ یہ آپ کے پاس جو ہے تو تمرین تھی، اس کو آپ نے حل بھی کرنا ہے، دونوں سوالوں کو یاد کرنا ہے اور کلمات کے معنی بھی یاد کرنے ہیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔